مسیح میں آپ سب کو سلام عزیزو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا ایک مسیحی عورت کو بغیر سر ڈھکے کلام یا نبوت کرنا چاہیے اور ایک مسیحی عورت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ عزیزو، سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا ایک مسیحی عورت کو بغیر سر ڈھکے دعا کرنی یا کلام یا نبوت کرنی چاہیے۔ عزیزو، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور جو عورت بغیر سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا کہ بائبل مقدس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایک مسیحی عورت کو سر ڈھکے بغیر دعا یا نبوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ایک مسیحی عورت کو چاہیے کہ وہ جب بھی دعا کرے اور چرچ جائے یا نبوت کرے تو اپنا سر ڈھکے۔ عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں بہت سی خاتمائیں جن کو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، تو جب وہ کلام مقدس کو پیش کرتی ہیں تو اپنے سر کو کلام مقدس کے مطابق نہیں ڈھانپتی، اور چرچز میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی عورتیں بغیر سر ڈھکے بیٹھی ہوتی ہیں۔ عزیزو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا کلام صرف پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ عزیزو، اگر جتنی بھی بڑی خادمہ ہو، اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتی تو ہمیں اسے فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ خدا کی ہر بات پر عمل کریں، کیونکہ عزیزو ہمارے چال چلن اور اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسیح یسوع کی بیٹیاں ہیں جو اس جہان کا بادشاہ ہے۔ تو عزیزو، جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا۔ اور میں تمام نوجوان مسیحی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بائبل مقدس کا مطالعہ ضرور کریں۔ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھیں گے تو ہمیں شعور حاصل ہوگا اور ہم خدا کے بارے میں جانیں گے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ عزیزو، جب ہم جوانی میں خدا کو یاد کریں گے تو خدا ہم سے خوش ہوگا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہلا تموتھیوس 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بنے۔ لہٰذا عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے چال چلن سے پہچانے جائیں کہ ہم مسیحی ہیں، نہ کہ ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کریں۔ بہت سی ایسی مسیحی بہنیں ہیں جو میڈیا کو فالو کرتی ہیں۔ عزیزو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میڈیا میں جو بھی دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ بائبل مقدس کے خلاف ہے، بائبل مقدس کے اگینسٹ ہے۔ عزیزو، ہمیں ایسا لباس پہننا چاہیے اور ایسا دکھنا چاہیے کہ جس سے خدا کا جلال ظاہر ہو اور ہم غیر قوموں میں رہتے ہوئے پہچانے جائے کہ ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہنا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ کیونکہ جو خداوند کے حکموں پر چلتی ہیں وہ مبارک ہیں۔ ان کے لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، "And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord." عزیزو، اب ہم تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کریں گے، What should the life of a Christian woman be like؟ یعنی کہ ایک مسیحی عورت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ عزیزو، اگر ہم فزیکلی طور پر بات کریں تو ایک عورت یعنی کہ ایک دنا عورت کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے، امثال 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ عزیزو، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسیحی عورت راست باز تب ہی ہوتی ہے جب وہ خدا کے حکموں کو مانے اور خداوند کی خوف میں زندگی بسر کرے۔ ان عورتوں کے لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، She openeth her mouth with wisdom and in her tongue is the law of kindness، یعنی کہ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جو دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔